ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہماری قیامت کے لیکچرز میں ہم نے آج تک سیکھے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاع ہوں گی. اس کے بعد ہم نے ساری دوسری شفاع کو ڈیٹیل میں دیکھے، اور آج ہم اس حدیث کو آگے دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہو اور تمہیں سنا جائے گا، مانگو اور تمہیں دیا جائے گا، اور آج تمہاری شفاع قبول کی جائیں گی. اسی کے ساتھ قیامت کے دن کا حساب کتاب شروع ہوگا. اب اس کے بعد جو نیکسٹ پڑھاؤ ہوگا قیامت کے دن کا، یہ قرآن اور سنت میں ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے. قرآن اس بات میں بے حد کلیئر ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے ایک مومن کا دل کانپنا چاہیے، ہم سب کا ایمان ہل جانا چاہیے جب ہم قیامت کے دن کے اگلے پڑھاؤ کو سنیں اور جانیں. یہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نیچے آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں گے فرشتوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ. اور قرآن ہمیں کافی ساری آیتوں میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آئیں گے قیامت کے دن شروع کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جان لیجئے کہ اس دن یہ ارض، یہ دنیا خود ایک جیسی ہو جائیں گی. یہ ہے دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا. پھر اس کے بعد وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آئیں گا، اور وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور ملائکہ آئیں گے ایک کے بعد ایک صفوں میں. یہ آیت ہے سورۃ الفجر میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں آیت نمبر 210 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کی سزا کو مینشن کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں، انہیں عذاب کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اور انہیں توبہ کر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 اس میں کہتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210. وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ایک ریٹوریکل کوشچن ہے، یعنی بیان بازی والا سوال ہے. کیا چیز ہے جو انہیں توبہ کرنے دیں گی؟ کیا وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آئیں گے بہت سارے بادلوں کے چھاؤں میں، ملائکہ سے گھرے ہوئے، اور اس دن معاملہ طے ہو جائے گا، یعنی فیصلہ ہوگا، اور تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158
اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بار پھر یہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا چیز توبہ کرائیں گی، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کیا چیز ہے جو تمہیں یہ احساس دلائیں گی کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں هل ينظرون، کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ ملائکہ کے نیچے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خود نیچے آنے کا، یا یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ نشانیاں آنے کی. یعنی یہ واضح ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں دیر کر رہے ہو، تم کیوں دیر کرنے جا رہے ہو، وہ وقت آئیں گا جب سارے فرشتے آئیں گے، اور وہ وقت آئیں گا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آئیں گے. اور وہ کون سا وقت ہے؟ یہ ہمیں کلیئرلی سورۃ الفجر سے ملتا ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک وملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم باہر نکالی جائیں گی. وہ دن ہوگا وہ دن. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اور کتنا وقت تم اس گمراہی میں رہو گے، غفلت میں رہو گے، اسلام کا انکار کرتے ہوئے، مذہب کا انکار کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رجوع کرنے سے انکار کرتے رہو گے. ایک مشہور حدیث جامع الترمذی میں ہے، یہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچے آئیں گے ان کے عباد، ان کے عبد کے پاس، ان سب کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے. یہ اوتھینٹک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آئیں گے اور وہ خود فیصلہ کریں گے ان کی ساری مخلوقات کے بیچ. اور ایک آیت ہمیں ملتی ہے جو صحابہ نے، تابعین نے اور تب تابعین سے جو علماء تھے انہوں نے اسے استعمال کیا ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے، یہ کانسیپٹ کنفرم کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آئیں گے قیامت کے دن. یہ ہے سورۃ الزمر. اور اس دن یہ ارض چمکائی جائیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے. اور کتاب یعنی بک آف ڈیڈز، یہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کتاب لائی جائیں گی اور سارے نبی اور رسول لائے جائیں گے اور سارے گواہ لائے جائیں گے اور معاملہ طے کیا جائے گا. اس آیات کی شروعات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے یہ پوری دنیا چمک اٹھیں گی. اور الطبری یہ مشہور مفسر ہے قرآن کے، انہوں نے سب سے بڑی تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اور ان کی تفسیر بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے قرآن کی. وہ ہے مشہور تفسیر امام الطبری کی. یہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں ارض روشن کیا جائے گا اس کے رب کے نور سے، اور یہ ہوگا جب الرحمن خود آئیں گے فیصلہ کرنے کے لیے مخلوقات کے بیچ. امام الطبری کافی ساری روایت لاتے ہیں صحابہ سے اور ابتدائی صحابہ سے، جو ارلی صحابہ تھے ان سے، جیسے حسن البصری سے. حسن البصری نے کہا جب قیامت کا دن آئے گا ہمارا رب ظاہر ہوگا تاکہ ساری مخلوق انہیں دیکھ سکے، لیکن کافر سے پردہ کیا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پردے کا ٹاپک ہم انشاءاللہ اپنے آگے کی کلاسز میں دیکھیں گے. تو امام البغوی یہ بہت ہی اونچے علماء تفسیر کے تھے. انہوں نے کہا ارض روشن کی جائیں گی اس کے رب کے روشنی سے،
انہوں نے ان کی تفسیر میں کہا ہے کہ اور یہ ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالی خود آئیں گے سب کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہ مسئلہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی آئیں گے، عربی میں جسے کہتے ہیں جاء ربک یا پھر یأتی ربک، یہ دو لفظ آتے ہیں اس معاملات میں. جا کا مطلب آنا اور یأتی کا مطلب بھی آنا ہے. مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ ہم کیا کریں جو یہ آیتیں تجوید کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نیچے آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن نیچے آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر ہوں گے قیامت کے دن. ہم کیا کریں ان الوی صفات کے بارے میں، یعنی ڈیوائن ایٹریبیوٹس کے بارے میں جو انسان جیسے صفات دیکھ سکتے ہیں. جیسے قرآن اور سنت کافی سارے صفات بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور ان میں سے ہم کافی سارے سمجھ سکتے ہیں بنا کسی پرابلم کے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. ہم سب ان صفات کو سمجھتے ہیں. ہم میں سے کافی سارے لوگ ان صفات کے بارے میں گہرائی میں نہیں سوچتے، اور ایک حساب سے یہ اچھی بات ہے. لیکن کافی سارے بڑے علماء نے اس معاملات میں کافی گہرائی میں سوچا ہے، اور سوال آتا ہے ہم کیا کریں جب ایسی بات آتی ہے قرآن میں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ابلیس سے بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں او ابلیس، کیوں تم نے اس مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ہم کیا کریں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے دونوں ہاتھوں سے؟ ہم کیا کریں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا؟ اور یہ قرآن میں کافی مرتبہ آتا ہے، حدیث میں بھی یہ آیا ہے وجہ ربک. قرآن کا سب سے فیمس اگزامپل جو کافی سارے علماء نے ڈسکس کیے ہیں، یہ 7 آیتوں میں قرآن میں آتا ہے جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ استوى علی عرش، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الرحمن الی العرش طوا. عرش یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شاندار تخت، یہ ہے میجسٹک تھرون جسے ہم کہیں گے. اور لفظ استوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھنا. تو اگر ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوگا الرحمن اپنی تخت پر اوپر اٹھے ہے. ان سب صفات کا ہم کیا کریں جو کچھ علماء نے پرابلمٹک بتائے ہیں. اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک عام مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے، جنت میں جانے کی چاہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، جب ہم ایسے آیتوں اور حدیث سے گزرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 چیزیں کریں. پہلے ہم وہ لے لیں جو قرآن اور سنت ہمیں دے رہا ہے، اور ہم کہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے رسول عربی زبان کو سب سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کو ری انٹرپریٹ یعنی دوبارہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ پر کوئی صفات لاگو کرتے ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی صفات بتاتے ہیں تو ہمیں اس صفات کو قبول کرنا چاہیے، اور اس کی حقیقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دینی چاہیے. دیکھیں یہ اگزامپل لے لے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حی ہے، کہ وہ جس میں جان ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سن سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ البصیر ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ عالم الغیب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے گہرائی سے سوچنے لگے تو ہمارے دماغ اسے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. ہمارے دماغ کی اتنی قوت ہے ہی نہیں کہ ہم اسے سمجھ سکے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کچھ نہیں ہے. اسی لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات بتاتے ہیں
تو ہم اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہوگا یا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوئی بھی ضرورت ہے۔ مشہور علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھنے نہیں کہا ہے کہ وہ کیسے نیچے آئیں گے، نہ ہی ہمارے دل اس بات کو سمجھ سکیں گے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق میں ایسا کوئی ہے جو ایسا کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے قدرت کے ساتھ نیچے آئیں گے کہ صرف یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کرتے ہیں ہم یہ سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن، یہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے۔ ہاں، لیکن ضرور ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا سوال ہم سے ضرور کریں گے۔ تو اس خوبصورت جملے کے ساتھ کہ کیف یعنی کیسے، ہمیں سوچنا نہیں چاہیے۔ الطبرانی کہتے ہیں کہ آیتوں کے بارے میں کہ کیا آپ ان آیتوں کو جھٹلاؤں گے یا پھر آپ ان آیتوں کو اپناؤں گے، یہ ایک ریٹوریکل کوشچن ہے، بیان بازی والا سوال وہ کرتے ہیں، یہ دکھلانے کے لیے کہ ضرور آپ سب ان آیتوں کو اپناؤں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیتیں اس لیے نازل کیے تاکہ ہمیں خوف کا احساس ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود نیچے آئیں گے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ان سب پوائنٹس کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اپنے آپ سے یہ اہم سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قیامت کے دن ملنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قیامت کے دن ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اس خوبصورت یاد دہانی پر ہم آج اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اور بات ہوگی۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔